جس جلسے کا 8 ستمبر کا نوٹیفیکیشن آج ہوا ہے، یعنی کہ اسلام آباد کا جو انتظامیہ ان کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ جی 8 ستمبر کو کر لیں، وہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جلسہ نہیں کرنا چاہتے، ان کے ساتھ یہ طے ہوا ہے۔ یہ جتنی لیڈرشپ ہے، بریسٹر گور ہے، اسد کیسر ہے، شبلی فراز ہیں، عمر ایوب ہیں، اور خاص طور پہ جو اصل ٹاسک جس کو ہے وہ علی امین گنڈا پور ہے، اور یہ جلسہ نہیں کریں گے۔ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اب نئی کہانی ایک چھوڑی گئی ہے کہ نہیں جی یہ تو اصل میں یہ ہوا ہے کہ چونکہ وہ بہت بڑا کیس ان پہ ڈالا جا رہا ہے عمران خان پہ 9 مئی کا، اور ان کو ملٹری کورٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور وہاں سے بڑی سخت سزا ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہم نے یہ اس میں تھوڑا کمپرومائز کر لیا، اور اس میں کوئی ڈیل ہوئی ہے یا ہونے جا رہی ہے کہ عمران خان کو سزا میں کوئی کمی ہو جائے گی۔ جو علی امین گنڈا پور کو اصل میں جانتے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ وہ جو نظر آتا ہے اس طرح کا بندہ نہیں ہے، کہ جو نظر آتا ہے نا کہ وہ بہت بڑا وہ نہیں ہے، اور وہ اپنے وزارت اعلیٰ بچانا چاہتا۔ یہ ٹاسک تھا۔ اب میں ٹاسک کس کی طرف سے تھا آپ کو پتہ ہے کس کی طرف سے تھا؟ جنہوں نے اس کو وزیر اعلیٰ رکھا ہوا ہے ان کی طرف سے، کہ یہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ جلسہ ہوا تو تمہاری وزارت اعلیٰ تو بھی جائے گی، لیکن اس سے پہلے یہ بات سن لو کہ تم اگر گئے اس جلسے میں تو تمہارے ساتھ یعنی کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو کسی عام کارکن کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ پٹائی ہوگی۔ یہ ہونا تھا، یہ بتا دیا گیا کہ تم وزیر اعلیٰ تو رہو گے جب تک ہم تمہیں رکھیں گے، لیکن تم جیل میں ہوگے۔ علیمہ خان کا یہ کہنا کہ اس سے پہلے یہ باہر بیٹھے رہتے تھے، ان کی کئی دن ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں اعظم سواتی اور ان جیسے لوگوں کی عمران خان کے ساتھ، ظاہر ہے ملاقات تو انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ اور جو پیچھے ہیں وہ چاہتے ہیں تو ہوتی ہے، تو ان کی نہیں ہوتی تھی۔ آج صبح 7:30 بجے اس کو جانے کی اجازت مل گئی، اور وہ بانی چیئرمین سے مل بھی آئے، اور مل کے آگے انہوں نے آگے اعلان بھی کر دیا عمران خان کی طرف سے۔ پی ٹی آئی کا آج کا جلسہ، اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ، ایک بار پھر آج ملتوی ہو گیا، اعلان کر دیا گیا، اعلانیہ ملتوی ہوا، اور اعلان بھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے ہوا، اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک جلسہ ملتوی ہوا تھا۔ تو یہ جلسے ملتوی کیوں ہوتے ہیں؟ کون کرواتا ہے؟ اصل میں اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا سودے بازی ہوتی ہے؟ اور اس جلسے کے ملتوی ہونے کی بھی کچھ سودے بازی ہوئی ہے، کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ کیا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو کوئی رعایت ملنے جا رہی ہے، یا کچھ اور ہے، کسی اور نے ڈیل کر لی ہے؟ اور اگر عمران خان نے کی ڈیل نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو وہ بھی بتاؤں گا آپ کو، اگر نہیں ہوئی تو پھر اور کس نے کیا، اور علیمہ خان کو کس چیز کا دکھ ہے، وہ کس کے خلاف بول رہی ہیں، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں آج جلسہ تھا اور اس کی بڑی تیاریاں تھیں، اور بڑے عرصے سے تیاریاں ہو رہی تھیں، اور بڑی خطرناک تیاریاں تھیں۔ میں نے اپنے پچھلے کئی ویلاگ میں اس کی طرف واضح طور پہ صرف اشارہ ہی نہیں کیا تھا، واضح طور پہ بتایا تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر جو افغان لوگ ہیں، اور خاص طور پہ نوجوان افغان جو ہیں، ان کو آرگنائز کیا جا رہا تھا، اور بڑے کسی کو کچھ دے کے دلا کے، کسی کو کوئی لالچ دے کے، کسی کو کچھ سکھا کے پڑھا کے، تو انہوں نے ایک خاصی کیمپین کر لی تھی لوگوں کو آرگنائز کرنے کی، اور اس میں بڑی بیرون ملک سے بھی بڑی مدد حاصل تھی، پیسوں کی صورت میں بھی اور ادروائز بھی۔ تو مقصد یہ تھا کہ یہ والا جلسہ جو ہے نا، اس کو ایک فلیش پوائنٹ بنایا جائے، اور اس جلسے میں ایسے لوگ لائے جائیں کہ جو یہاں سے اٹھ کے ایک انتشار پھیلائیں، ایک بڑی تحریک پیدا کر دیں، اور پھر ملک کے باقی حصوں میں کچھ پاکٹس تھیں، یہ پرانی میں آپ کو منصوبہ بندی بتا رہا ہوں، اور وہ پاکٹس جو تھی وہ ساتھ ہی ان کو اگنائٹ کیا جاتا، وہ وہاں سے اٹھ پڑتے، اور ایک ماحول ایسا بن جاتا کہ یہ جی جس طرح بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک شروع ہوئی ہے، یہاں بھی طلبہ تحریک شروع ہو گئی ہے، جو کہ ایکچولی وہ طلبہ نہیں تھے، نہ ہونے تھے، نہ ہیں، لیکن جو لوگ تھے وہ میں نے بتا دیے۔ اور اس میں ظاہر ہے لوکل ایلیمنٹ بھی شامل ہوتا، اور جب ایک شروع ہو جائے افراتفری اور اس کا ماحول ہو جائے تو پھر بہت سے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پلاننگ تھی، اس پلاننگ کو ختم کرنے کی بھی ایک پلاننگ تھی جو ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اور آج پھر کیا ہوا؟ اچانک سے اتنی کھپ، اتنا رولا، جناب ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی، اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہا، نوٹیفیکیشن
کینسل ہو گیا، پھر نہیں ہم کریں گے، اور پھر خود ہی آج ملتوی کر دیا، اعلان کر دیا. اور ارلی ان دا مارننگ صبح صبح ہی اعظم سواتی جاتے ہیں اڈیالہ جیل میں، اور وہاں ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں سے پھر اعلان آ جاتا ہے. اور علی امین گنڈا پور ٹی وی ویڈیو پہ آ کے وہ بیان جاری کرتے ہیں. اور اگر اس بیان کو آپ غور سے دیکھیں تو اس میں علی امین گنڈا پور کی جو باڈی لینگویج ہے وہ سب کچھ بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے. تو وہ اصل کہانی میں بتاتا ہوں آپ کو. اصل کہانی یہ ہے کہ نہ تو اچھا اب یہ بات چھوڑی جا رہی ہے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے. ظاہر ہے ورکر بڑا اس پہ پریشان ہے اور بڑا غصے میں ہے کہ آپ ایک جلسے کا اہتمام کرتے ہیں. جو ریئل پولیٹیکل ورکر ہے وہ زیادہ غصے میں ہے. ظاہر ہے کہ وہ انتشار اور یہ سب کچھ تو نہیں چاہتے، ان کا لیڈر اندر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی سچویشن ضرور بنے کہ جس سے گورنمنٹ پریشر میں آئے اور ان کا لیڈر باہر آئے. اب وہ باہر آنا ہے یا نہیں آنا یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، اس پہ ہم کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن میں تو یہ عام کارکن کے دل کی آواز بتا رہا ہوں آپ کو جو پولیٹیکل سیاسی ورکر ہے. تو وہ بہت غصے میں ہیں. اب ان کو اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صبح سے وہ سوشل میڈیا پہ لوگ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اب نئی کہانی ایک چھوڑی گئی ہے کہ نہیں جی یہ تو اصل میں یہ ہوا ہے کہ چونکہ وہ بہت بڑا کیس ان پہ ڈالا جا رہا ہے عمران خان پہ 9 مئی کا، اور ان کو ملٹری کورٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور وہاں سے بڑی سخت سزا ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہم نے یہ اس میں تھوڑا کمپرومائز کر لیا اور اس میں کوئی ڈیل ہوئی ہے یا ہونے جا رہی ہے کہ عمران خان کو سزا میں کوئی کمی ہو جائے گی یا ان کو ملٹری کورٹ میں نہیں لے جایا جائے گا. اس طرح کی باتیں لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں اور یہ ساری فیک ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے سو فار. اب کل کو کوئی ہو جائے، پرسوں ہو جائے تو مجھے نہیں پتا. آج تک ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی، کسی سے کوئی معاملہ طے نہیں پایا اور نہ ہی کوئی کسی کو رعایت دی جا رہی ہے. صرف اور صرف ان لوگوں کا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں. علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، اس کا سب سے بڑا سٹیک ہے. اور جو علی امین گنڈا پور کو اصل میں جانتے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ وہ جو نظر آتا ہے اس طرح کا بندہ نہیں ہے. وہ بڑا بہت ہی مطلب آپ سمجھ جائیں کہ جو نظر آتا ہے نا کہ وہ بہت بڑا وہ نہیں ہے وہ. اور وہ اپنے وزارت اعلیٰ بچانا چاہتا ہے. اور یہ وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے ہمیں مطلب پارٹی کے اندر سے اور ان لوگوں سے پتہ چلا ہے جو ان چیزوں سے بالکل پوری طرح واقف ہیں کہ وہ پیسے بھی لگا رہے ہیں. اور اعظم سواتی کو اور بریسٹر گوہر کو وہ استعمال کر رہا ہے اس معاملے میں. اور یہ ٹاسک تھا. اب میں ٹاسک کس کی طرف سے تھا آپ کو پتہ ہے کس کی طرف سے تھا؟ جنہوں نے اس کو وزیر اعلیٰ رکھا ہوا ان کی طرف سے کہ یہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ جلسہ ہوا تو تمہاری وزارت اعلیٰ تو بھی جائے گی، لیکن اس سے پہلے یہ بات سن لو کہ تم اگر گئے اس جلسے میں تو تمہارے ساتھ یعنی کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو کسی عام کارکن کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ پٹائی ہوگی. اور کوئی پولیس وہاں سے نہیں آئے گی، کوئی فورس وہاں سے نہیں آئے گی. اور اس بات کا تو بالکل اعلان کر لی آئی جی خیبر پختونخوا نے کر دیا تھا کہ ہماری فورسز جو ہیں وہ کسی پولیٹیکل جلسے میں یا اس کا حصہ نہیں بنے گی. تو وہاں پہ کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، کسی پروٹیکشن کے تحت وہ نہیں پا سکتے تھے. اور اگر آ جاتے تو ان کی پھینٹی لگنی تھی اور پھر ان کو جیل میں بند کر دینا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح سے کیجریوال انڈیا میں بند ہے اور وہ جیل میں بیٹھ کے وزیر اعلیٰ ہے لیکن جیل میں ہے. خیر کوئی مقابلہ تو نہیں ہے. کیجریوال ایک بڑا عوامی مقبولیت کا ایماندار، دیانتدار اور لوگوں کی دلوں کی آواز ہے. علی امین گنڈا پور کے بارے میں کیجریوال کے ساتھ تو میں بالکل نہیں ملا رہا، لیکن ایک مثال اس طرح سے دے رہا ہوں کہ یہ ہونا تھا. یہ بتا دیا گیا کہ تم وزیر اعلیٰ تو رہو گے جب تک ہم تمہیں رکھیں گے، لیکن تم جیل میں ہوگے. اور وہاں پہ تو بہت سے کیسز ہیں تمہارے خلاف. اسلام آباد میں تو کسی بھی کیس میں ہم پکڑیں گے اور تمہیں لے جائیں گے. تو اس پہ پھر انہوں نے اعظم سواتی کو بھیجا ہے. اور اعظم سواتی کو تو بھیجا ہے علی امین گنڈا پور نے. آگے صبح 7:30 بجے ملاقات تو پھر کسی اور نے کرائی نا.
اگر مطلب یہ کہ علیمہ خان کا یہ کہنا کہ اس سے پہلے یہ باہر بیٹھے رہتے تھے، ان کی کئی دن ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں اعظم سواتی اور ان جیسے لوگوں کی عمران خان کے ساتھ، ظاہر ہے ملاقات تو انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ اور جو پیچھے ہیں وہ چاہتے ہیں تو ہوتی ہے، تو ان کی نہیں ہوتی تھی۔ آج صبح 7:30 بجے اس کو جانے کی اجازت مل گئی، اور وہ بانی چیئرمین سے مل بھی آئے، اور مل کے انہوں نے آگے اعلان بھی کر دیا عمران خان کی طرف سے، اور اعلان بھی انہوں نے علی امین گنڈا پور سے کروایا ہے، یعنی کہ انہوں نے خود ہی کیا ہے، کروایا کیا ہے، انہوں نے خود کیا ہے اور اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے کیا ہے، کیونکہ ان کو نہ صرف یہ کہ یہ کہا گیا، بلکہ ان کے پیچھے جو گروپ ہے، جو ان کا مخالف گروپ ہے، جن کے انہوں نے شکیل خان کو پچھلے دنوں جو منسٹر تھا اس کو فارغ کیا ہے کرپشن کے الزام لگا کے، اور جنید اکبر کو جو وہ وزیر اعلیٰ کی کسی ٹاسک فورس کا ممبر تھا اس کو بھی وہاں سے فارغ کر دیا، جنید اکبر خان بڑا اہم آدمی ہے وہ بھی، اس کو بھی فارغ کر دیا ہے، اور عاطف خان بیسیکلی جو اصل میں جس کے پاس پاور ہے کے پی میں اور جو بڑے گروپ کا سربراہ ہے، تو وہ ہے اصل خطرہ، تو وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ دیکھو تمہیں ہٹائیں گے اور اس کو لائیں گے، اور فی الحال عمران خان بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، حالانکہ انہی کی پارٹی کا ہے، عاطف خان آ جائے یا علی امین گنڈا پور آ جائے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ان کو پڑتا ہے، یہ میں آگے میں بتاؤں گا کہ کیوں پڑتا ہے، عمران خان کو کیا ملتا ہے علی امین گنڈا پور کے رہنے سے، لیکن فی الحال تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ علیمہ خان جو ہیں وہ بالکل ایگزیکٹلی صحیح بات کر رہی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ علیمہ خان کے ساتھ کون ہے، 4-5 ایم پی ایز اور 1-2 ایم این اے ہوگا، جس میں خوسا صاحب شامل ہیں، سوری خوسا صاحب تو ان کے مخالف ہیں، 1-2 ایم این اے ہیں، اور وہ مخصوص نشستوں والے لوگ جنہوں نے مخصوص نشستیں لینی ہیں وہ ان کے ساتھ اور کون ہے، باقی سارے تو ایک طرف ہیں، اور ان کے درمیان جتنی تقسیم ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ یہ فواد چودھری نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، بندہ تو وہ پتہ نہیں کیسا ہے لیکن باتیں بڑی سچی کرتا ہے، اس نے بہت پہلے کہہ دیا تھا جو اس سے پہلے جلسہ ہوا تھا اسلام آباد میں کہ یہ نہیں ہوگا اور یہ خود ملتوی کریں گے، اور ایسے ہی ہوا، انہوں نے خود ملتوی کیا۔ پھر انہوں نے جو بھوک ہڑتالی کیمپ کا کہا، اس نے کہا یہ بھوک ہڑتالی کیمپ نہیں لگائیں گے، کوئی دن نہیں لگا اعلان کے باوجود، پھر وہ لگ گیا تو بندہ ہی وہاں کوئی نہیں نظر آتا، جب کبھی کیمرہ جاتا تو ایک آدھ ایم این اے بیچارہ آگے بیٹھ جاتا ادھر، اور آج یہ جلسہ بھی انہوں نے خود ملتوی کیا، خود اعلان کر کے، اور یہ اب فواد چودھری نے پتہ نہیں کہا ہے یا نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جس جلسے کا 8 ستمبر کا نوٹیفیکیشن آج ہوا ہے، یعنی کہ اسلام آباد کا جو انتظامیہ ان کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ جی 8 ستمبر کو کر لیں، وہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جلسہ نہیں کرنا چاہتے، ان کے ساتھ یہ طے ہوا ہے، یہ جتنی لیڈرشپ ہے، بریسٹر گور ہے، اسد کیسر ہے، وہ جو ہیں شبلی فراز ہیں، عمر ایوب ہیں، یہ سارے کے سارے، اور خاص طور پہ جو اصل ٹاسک جس کو ہے وہ علی امین گنڈا پور ہے، اور یہ جلسہ نہیں کریں گے۔ یہ 8 ستمبر کا جلسہ حکومت نوٹیفیکیشن آج جاری کیا اگر تو اس کے قریب جا کے یہ کینسل کرے گی، یہ پہلے بھی 2 دفعہ 3 دفعہ کینسل ہو چکا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی، اور یہ خود ہی جلسے کو ملتوی کریں گے، تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور کچھ لوگ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان اندر ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو ان سے بہت کچھ چلا جائے گا، اور یہ بات حقیقت ہے۔ تو باقی کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان سے کیا کیا ملتا ہے، اور علیمہ خان جو ہیں وہ کیا چاہتی ہیں، ان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے، اور بشریٰ بی بی کے ہاتھ میں کیا کچھ ہے، یہ بتاؤں گا میں اب اگلے ویلاگ میں۔ آج میں نے آج کے جلسے کے حوالے سے بات کی۔